ایک وقت کی بات ہے، سلطنت ناورگڑھ میں ایک نہایت حسین اور نازک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام ان سے تھا۔ اس کے سنہری بال سورج کی کرنوں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا سکون تھا جیسے نیلی جھیل میں چاندنی تیر رہی ہو۔ مگر اس کی معصومیت کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جو ہر رات اس کی روح کو چیرتا تھا۔ آکا دن جب ان سے ابھی صرف 10 برس کی تھی، وہ محل کے پرانے حصے میں جا پہنچی۔ وہ جگہ جہاں جانے پر سخت ممانعت تھی، وہاں ایک ٹوٹی ہوئی محراب کے نیچے ایک سیاہ گھنٹی رکھی تھی۔ گھنٹی پر سنہری حروف میں لکھا تھا، جو اسے بجائے گا اپنی روح کو بانٹ دے گا۔ بچوں کی طرح تجسس میں اس نے گھنٹی کی رسو کھینچ لی۔ گھنٹی بجی، ڈنگ۔ اچانک ساری دنیا جیسے لمحے بھر کو راگ گئی ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے اور گھنٹی کی آواز اس کے دل میں آتر گئی۔ اس رات سے ہر آدھی رات کو وہی گھنٹی خود بخود بجنے لگی اور اس کے ساتھ انسے کے اندر سے کچھ کھو جاتا۔ کبھی اس کی مسکراہٹ، کبھی اس کا خواب، کبھی اس کی ہنسی۔ وقت گزرتا گیا، ان سے جوان ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ تھکن چھائی رہتی۔ لوگ کہتے، یہ شہزادی تو جیسے کسی بوجھ کے نیچے دبی ہے، اور وہ بوجھ واقعی تھا۔ اس کی گمشدہ روح کے ٹکڑوں کا رات کو وہ گھنٹی بجتی اور آئینے میں اس کا عکس بدل جاتا۔ ایک بار اس نے دیکھا، اس کا عکس رو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تیرے اندر کا وہ حصہ ہوں جو تو نے گھنٹی بجا کر کھو دیا۔ جب تک تو دنیا کے لیے بھلائی نہیں کرے گی، میں تیری روح میں واپس نہیں آؤں گی۔ اگلی صبح انسے نے محل کے دروازے کھولے۔ اس نے حکم دیا کہ جو بھی غریب بیمار ہے، اسے قلعے میں علاج اور کھانا دیا جائے۔ پہلے دن 100 لوگ آئے، دوسرے دن 1000۔ اس نے خود ان کے زخم صاف کیے، ان کے بچوں کو گود میں لیا اور کہا، ای شہزادی ہونے کا مطلب صرف تاج پہننا نہیں، بلکہ کسی کے آنسو پونچھنا ہے۔ اس رات جب گھنٹی بجی، وہ حیران رہ گئی۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ اس کے دل میں ایک گرم روشنی آتر اس کا عکس مسکرایا اور کہا، یہ تیری روح کا پہلا حصہ واپس آیا ہے محبت۔ مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات محل میں چوروں نے حملہ کیا اور سب لوگ خوف سے بھاگنے لگے۔ محافظوں نے کہا، شہزادی آپ محفوظ کمروں میں چلی جائیں، مگر انسے نے کہا، نہیں، میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتی۔ وہ خود باہر نکلی اور اپنے ہاتھوں سے دروازے بند کیے تاکہ دشمن اندر نہ آ سکیں۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ ڈٹی رہی۔ جب دشمن ہار کر چلے گئے تو گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ اس بار آواز نرم تھی جیسے ہوا میں دعا گونج گئی ہو۔ اس کے عکس نے کہا، یہ تیری روح کا دوسرا حصہ ہے ہمت۔ کئی مہینے گزر گئے، ان سے اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ نرم دل مگر مضبوط ارادے والی عورت بن چکی تھی، مگر گھنٹی ابھی بھی بجتی تھی، ہر رات ٹھیک آدھی رات کو۔ ایک رات جب پورا شہر سو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سلطنت کے شمال میں ایک گاؤں جل رہا ہے۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی اور سپاہیوں کے بغیر تنہا نکل پڑی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آگ پھیل چکی ہے، لوگ چیخ رہے تھی۔ اس نے اپنی چادر پھاڑ کر بچوں کو ڈھانپا، پانی کے برتن بھرتی رہی اور آخری سانس تک آگ بجھاتی رہی۔ اسی لمحے گھنٹی بجی، مگر اس بار وہ آواز آسمان تک گئی۔ آسمان روشن ہو گیا جیسے ہزاروں ستارے ایک ساتھ ٹمک الفوٹہ ہوں۔ اس کے سامنے اس کا عکس کھڑا تھا، مکمل اور جگمگاتا۔ عکس نے کہا، اب تو نے اپنی روح مکمل کر لی۔ محبت، ہمت اور قربانی، یہ تینوں مل کر انسان کو حقیقی نجات دیتے ہیں۔ گھنٹی اب خاموش رہے گی کیونکہ تو روشنی بن گئی ہے۔ صبح جب سورج نکلا، لوگوں نے دیکھا کہ جلتا ہوا گاؤں مکمل طور پر بجھ چکا ہے۔ شہزادی مٹی میں بیٹھی تھی، ہاتھوں پر راکھ اور چہرے پر مسکراہٹ۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور کہا، ہماری نجات دہندہ شہزادی زندہ ہے۔ مگر گھنٹی واقعی خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ جس کی روح مکمل ہو جائے، اسے یاد دلانے کے لیے اب کوئی آواز نہیں چاہیے۔ انسے نے اپنی باقی زندگی دوسروں کی خدمت میں گزاری۔ محل میں اس نے ایک مسجد بنوایا جہاں لکھی تھی یہ عبارت، ہر غلطی توبہ سے مٹ سکتی ہے اگر دل سچائی سے بھرا ہو۔ رات کو کبھی کبھار ہوا چلتی تو دور کہیں ہلکی سی آواز سنائی دیتی، ڈنگ۔ شاید وہ گھنٹی نہیں بلکہ اس نیکی کی گونج تھی جو ایک شہزادی کے دل سے نکلی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جہاں ہم لاتے ہیں جادو، سبق اور احساس سے بھرپور کہانیاں، شہزادیوں کی، پریوں کی اور دل کے سفر کی۔